ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس خوبصورت نشریات پہ جس کا نام ہے نور رحمان عشق رمضان. سحری کے باوقت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست، اور گاہے بگاہے ہم وسیب ٹی وی پر اور نیوز ون پر بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے نشریات کا آغاز. سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. کلام عشق میں روزانہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. آج موضوع ہے امانت میں خیانت کرنا. جی مفتی صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. صحیح. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تمہیں موقع ملے کہ لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، عدل کرو، تو پھر تم اس فیصلے کو عدل کے ساتھ مکمل کرو. انصاف. اب یہاں پہ دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ امانت کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا جائے، اور دوسرا جب کوئی فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو وہاں پہ درست انداز میں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. ٹھیک. اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے میں ایک بیلنس اور اعتدال کا برتاؤ رکھنے کے لیے دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اس منصب کے کچھ تقاضے ہوں گے. تو اس منصب کے تقاضوں کے مطابق جو ذمہ داریاں آپ کو تفویض کی گئی ہیں، آپ پر لازم ہے کہ وہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے جو سطح آپ کو اللہ نے علمی طور پہ، عملی طور پہ، نظام حکومت کے طور پہ، منصب کے طور پہ عطا فرمائی ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس اعتبار سے اہل لوگوں کا انتخاب کریں اور ان لوگوں تک ذمہ داریوں کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ پھر نیچے عوام کے لیے سہولت اور امن و امان کے کام کو یا اس معاملے کو، قیام کو برقرار رکھ سکیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی منصب پہ موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس منصب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں میں عدل کا اور اعتدال کا برتاؤ کریں. اور یہ دو چیزیں ہم میں سے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، ہمارا ذاتی معاملہ ہو، کہیں بھی ہو، ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں امین ضرور ہے. کہیں نہ کہیں امانت کا معاملہ ہم میں سے، چاہے وہ ریاست کی سطح پہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہو، گھر کی سطح پہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہو، بحیثیت انڈیویجول ایک بندے کی اپنی سطح پر بھی کوئی ذمہ داری ہو، ہم میں سے ہر شخص دو طرح سے امین نظر آنا چاہیے ہمیں. نمبر ایک، وہ عہد جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے، جیسے شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، لوگوں کے ساتھ عدل کا برتاؤ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ایک بندے کی کمٹمنٹ ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ اس اعتبار سے جو اللہ سے وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وعدے کیے گئے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرے اور اس میں کسی بھی قسم کی خیانت یا بدعہدی کا ارتکاب نہ کرے. دوسرا معاملہ حقوق العباد کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہماری ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں یا امانت یا دیگر چیزوں کا لین دین وغیرہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں اس جانب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ حضور کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جسے سب لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان ہو گئے یا مسلمان نہیں ہوئے، سب لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی صداقت کے ساتھ گزری اور امانت کے ساتھ گزری. یہاں تک کہ جب لوگ جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی آپ نے تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کی. آپ ہجرت کی رات تشریف لے گئے، لیکن امانت میں خیانت کا کوئی معاملہ آپ کی طرف سے پیش نہ آیا، بلکہ یہ تمام امانتیں لوگوں تک پہنچا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو اس حد تک اہتمام کرنا امانت کے حوالے سے. دوسرا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث میں پیش کرتا ہوں یہاں پہ. ایک ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور لا ایمان لمن لا عہد لہ. وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے کہ جو امانت دار نہیں ہے، اور ایمان کامل ہی نہیں کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے. یعنی جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کی جائے. اچھا بات، ہمارے یہاں امانت کے ایک تصور یہ ہے کہ کوئی رقم رکھوا دی یا سامان رکھوا دیا تو کہا جاتا ہے اس میں خیانت نہ کی جائے. امانت کا دائرہ کار فقط یہی تک نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آپ کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ راز آپ کو بتائے جاتے ہیں، کوئی خاص میٹنگز ہوتی ہیں جہاں کی بات کہیں لیک نہیں ہونی چاہیے، یہ بات جو ہے جہاں اس کمرے تک محدود ہونی چاہیے. کسی نے آپ کو اپنا رازدار بنایا،
آپ نے کسی کو اپنا رازدار بنایا تو یہ بات چیت کو محفوظ رکھنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا کیا ہے. بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خاص میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے, خاص نشستوں میں بیٹھے ہوئے اور خاص گفتگو ہو گئی, لیکن ایک خاص وقت پہ اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے, خاص وقت ان باتوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ابھی آدھا سچ بول رہا ہوں, پورا سچ نہیں بول رہا. تو یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات وہ ریاست کی امانت ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کے خاندان کی امانت ہوتا ہے وہ راز, بعض اوقات کسی کی عزت کی جو کیفیت ہے یا کسی کی عزت کا قائم رہنا اس راز پر موقوف ہوتا ہے. تو جب تک شرعاً اجازت نہ ہو کسی کے راز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر کسی ملک کے کوئی شخص راز لیک کرتا ہے جو خاص ہوتے ہیں تو اس کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. بھئی یہ ریاست کا غدار ہے, ملک کا غدار ہے کہ اس نے خاص جو باتیں تھیں وہ عوام تک پہنچا دی. تو یوں اس تناظر کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو امانت کا تعلق, امانت داری کا تعلق فقط زبان تک یعنی مال تک نہیں ہے, بلکہ کسی نے اگر آپ کو کوئی راز کی بات بتائی یا آپ کسی کے راز سے آگاہ ہو گئے تو وہ بھی امانت ہے. اس حوالے سے بھی مکمل کرنا امانت کو ضروری ہے. وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں وہاں پہ کہ ہمارے یہاں ایک نظام عدل کی جو بات ہے, یعنی اس آیت میں جو دو باتیں بیان ہوئی ہیں, نمبر ایک یہ کہ امانت داری اور دوسرے یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, کہ جب انصاف کرنے کا موقع ملے, تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے اور تم کسی معاملے میں حاکم بنائے جاؤ تو پھر اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آؤ. یہ جو بات کی گئی, قاضی شریح مشہور قاضی تھے کوفے کے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ جنگ صفین میں گم ہو گئی. آپ جب کوفہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہ زیرہ موجود ہے. آپ نے اس سے کہا کہ زیرہ تو میری ہے, نہ میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے, تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ میری ہی ہے اور میرے قبضے میں ہے, آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو آپ قاضی شریح کے پاس مقدمہ لے کے چلے گئے. امیر المومنین ہے حضرت علی, صحیح, آپ امیر ہیں, لیکن اس کے باوجود فیصلے کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے قاضی صاحب کے سامنے سارا معاہدہ رکھا کہ یہ میری زرہ ہے اور اس سے مجھے واپس دلوائیے. تو قاضی شریح نے کہا یہودی سے کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میرے پاس سے میرے قبضے میں ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری ہے یہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو اور فرمایا میرے پاس دو گواہ موجود ہیں, ایک خبر جو میرے غلام ہیں اور دوسرے حسن جو میرے بیٹے ہیں, دونوں گواہ ہیں. تو قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ غلام کی گواہی بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے اور بیٹے کی گواہی بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے, لہذا اس کیس کو یہاں سے خارج کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ آپ کے خلاف جاتے ہیں کہ آپ گواہ پیش نہ کر سکے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ قبول کرتے ہوئے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو اس یہودی نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ امیر المومنین ہیں, قاضی آپ کا, نظام عدل آپ لوگوں کا, لیکن آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہی ہے کہ ہم ثبوت نہ پیش کر سکے اور ہم اس حوالے سے اپنی دلیل نہ دے سکے, تو لہذا فیصلہ تمہارے حق میں آ گیا. اس نے کہا کہ اگر واقعی آپ کا مذہب ایسا ہے تو زیرہ تو بعد میں آپ کے حوالے کروں گا, میں کفر چھوڑ کر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر آپ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں, دامن اسلام میں. تو آپ نے گھوڑا بھی تحفے میں دیا, پھر زیرہ بھی تحفے میں دی. تو یہ جو ہمارا نظام عدل ہے کہ اگر تمام چیزوں کو بیلنس کیا جائے اور وقت پر لوگوں کو انصاف میسر ہو تو ہمارے معاشرے میں امن و امان بھی قائم ہوگا, اعتدال بھی رہے گا, کوئی شخص پھر کسی بھی قسم کی نہ بدعہدی کرے گا, نہ اپنے حیث سے پھرے گا اور نہ ہی کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب, زبردست, مزہ آ گیا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.